سب سے پہلے تو کل کی یہ جو ملاقات ہے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ظاہر ہے اس میں بہت اہم پیش رفت بھی ہے، اور جب ہم سرمایہ کاری اور مختلف منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ہمیشہ سے۔ یقینی طور پر امپورٹنٹ رول رہا ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے یوں لگتا تھا جیسے ہم تنخوائے جا رہے تھے۔ قصہ یہ ہے کہ اب تمام دنیا جو ہے وہ ایک نظام میں بندھی ہوئی ہے اور اس نظام کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ آئی ایم ایف ہمیں مدد نہیں دیتا تو کوئی آگے لے کے نہیں جاتا۔ ہم برکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ برکس کا شیئر جو اس وقت ہے، یعنی جو بہت کہتے ہیں بڑھ گیا ہے، تو 14% 15% کے قریب ہے آئی ایم ایف میں، ورلڈ بینک میں۔ ابھی یہ لوگ اتنا زیادہ انہوں نے وہاں انویسٹ نہیں کیا۔ یہ اپنا ایک آلٹرنیٹو سسٹم بھی بنانا چاہتے ہیں، اپنا بینکنگ سسٹم بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو ابھی اس کے ممبر نہیں، یہ بننا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب بن بھی گیا ہے۔ چنانچہ دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل نظام میں بند کر ہمیں آگے لے کے جائیں۔ ان کے وزیر خزانہ نے بڑی عمدہ بات کی تھی کہ اب ہم لوگوں سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، اپنے لوگوں سے۔ اب جب لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں تو کچھ صرف گورنمنٹ کا خزانہ نہیں ہے کہ پڑا ہوا تیل کی آمدنی اور ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو چاہے خرچ کرتے جائیں تو سوچ سمجھ کے خرچ کریں گے۔ تو اس لیے اس میں بہت وقت لگا۔ ہر روز خبر آتی تھی کہ زیادہ محمد بن سلمان جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ نہیں آتے تھے، کینسل ہو گیا، وہ انڈیا چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بڑا دھچکا سا لگتا تھا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو یا پاکستان کی صورتحال کو، اور یہ پچھلی حکومت کے زمانے سے شروع ہوا تھا اور یہ حکومت بھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائی تھی۔ اب جبکہ آئی ایم ایف سے ہمیں امداد بھی مل گئی ہے، معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، ان کی سرمایہ کاری کے وفود بھی پاکستان میں آ گئے ہیں، ان کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ وہ ریکوٹک میں خاص علاقہ جو ہے جہاں پیسہ مل رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، اور ان چیزوں میں انویسٹمنٹ چاہتے ہیں جہاں اس کو فائدہ ہو۔ اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں انویسٹمنٹ کرے جن چیزوں کو ہم ابھی ایکسپلور کر رہے ہیں، تاکہ ہم نئے ایونیوز تلاش کریں اپنی معیشت کے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں پچھلے 5-6 مہینے سے ایک سعودی عرب سے جاری تھی، اور لگتا ہے کہ اس کی اب صورتحال بہتر ہوئی ہے کہ اچانک شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں اور شہزادہ سے ملاقات کی ہے۔ ورنہ پہلے بڑا شور ہوا کرتا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اس قسم کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ اب وہ بات نہیں ہوئی۔ لگتا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات جو ہے، ایم او یو تو سائن ہو چکے ہیں، اب کنکریٹ بات کا موقع آ گیا ہے، اور وہ کنکریٹ بات کے ساتھ ہی کچھ پیسے ہمیں آئی بھی رہے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $50 کروڑ دیے ہیں، ورلڈ بینک نے دیے، یہ سب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور لگتا ہے سعودی امداد آنے کے ساتھ ہی پھر یہ شہباز شریف قطر بھی جانا چاہتے ہیں وہاں سے، اور پھر یو اے ای سے، اور پھر اس کے بعد پھر چین کے ساتھ جو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ چین کی امداد کے ساتھ آئی ایم ایف یو کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چین آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ چلے گئے سی پیک کی طرف۔ تو وہ ہمیں بڑے سلیقے کے ساتھ، بہت اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں چین کی مدد کے ذریعے ہی بہت سی ترقی کی سی پیک کے منصوبوں کو لے کر ملک کی ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے۔ چین کے حوالے سے تو میر صاحب ہمارے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، 4 نومبر کو ان کا بھی دورہ چین ہے، اور وہ میرے خیال سے 7 نومبر تک وہاں پہ ہے۔ ان کا بھی دورہ ہے، لیکن ان کے خاص طور پہ یہ شریفوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جب پاکستان کے تعلق خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب آخری بار یہ گئے تھے ہمارے نواز شریف وہاں، اور اس کے دائیں طرف یہ بیٹھے تھے، بائیں طرف طیب اردوان تھے، تو انہوں نے غیر معمولی تعریف کی تھی نواز شریف کی، جس پر ہمارے ایک بہت سینئر صحافی نے بات میں کہا تھا کہ یہ ان سے ہضم نہیں ہونا، اور وہی ہوا تھا، ہضم نہیں ہوا تھا۔ آئی ایم ایف نے دیکھا تھا کہ یہ چین کے بہت قریب جا رہے ہیں ہم، اور میرے خیال میں جس کو ہم عمران اور نواز شریف وغیرہ کی لڑائی وغیرہ سمجھ رہے ہیں ملک کے حالات میں، وہ لڑائی نہیں ہے، وہ سی پیک کی ہی لڑائی تھی۔ سی پیک کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آئی ایم ایف یو کو اور دوسرے مغربی اداروں کو ایکٹیو کرنے کے لیے سارا یہ بچھایا گیا تھا بساط۔ اب لگتا ہے کہ ہمیں کچھ سپیس مل جائے گی اور ہم سی پیک کو سی پیک 2 کہتے ہیں ایکٹیویٹ کر سکیں۔ لیکن اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب اب وزیر نے آتے ہی کہہ دیا کہ سی پیک کو 1 سال کے لیے موقع کر دیا جائے، وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے کچھ، اور پھر ہم نے گوادر کی بندرگاہ کو جو ہمارا ایسٹ تھا اس پہ ڈریجنگ تک نہیں کی 4 سال تک، جس کا مطلب ہے کہ اس میں مٹی بھر گئی، اور اب اس کو پھر دوبارہ ٹھیک کرنا پڑا ہمیں اسے۔
उसे बंदरगाह बनाने के लिए, डीप सी बंदरगाह बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में अब तो एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसका चीन ने इफ्ताह कर दिया है। एक नई सूरत हाल डेवलप हो रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस सूरत हाल को उम्दा खारजा पॉलिसी के लिए आगे ले सके और उसके साथ ही हमारी मैशत बदल सकती है। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अच्छा जी शुजात मेरी साहब, दूसरी जानिब जो इंटरनल मुल्क की जो सियासत है, मैं अब अगला सवाल जो अपना करूँगी वो तहरीक इंसाफ के हवाले से करूँगी, क्योंकि अभी हमने देखा, आपसे मेरी बात भी नहीं हो पाई थी ऑन एयर। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी आ रही थी जी कि कोई डील हुई है, जिस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि जी हमें पता था, लेकिन हमें कहा गया लेकिन हमें वजह नहीं बताई गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने किरदार के हवाले से बात की थी, लेकिन कल उनसे सवाल भी हुआ जिस पे उन्होंने उसको घुमा दिया, उसका जवाब देने से गुरेज किया, और साथ साथ ये भी कहा कि फ़र्द हो या फ़ौज हो हम उसके ख़िलाफ़ हैं, ना डील पर यकीन है। जिस तरह से बुशरा बीबी साहिबा बाहर आई हैं, इसी तरह से इमरान खान भी जेल से रिहा हो जाएंगे, ऐसा भी कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। हाँ, उन्होंने तासर ये दिया है गोया डील जो है वो तो नहीं हुई है, लेकिन बुशरा बीबी शायद उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कोशिशों से, उनकी पार्टी से, और क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके राब्ते हैं, उनकी वजह से बाहर आई है। वो अपनी अहमियत बना रहे हैं और इमरान खान भी अभी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी को बाहर लाकर वो सूरत हाल को ज़्यादा वजाहत के साथ सामने लाना चाहते हैं। और अगर अली अमीन गंडापुर के राब्ते हैं तो ये उनको भी सोचना चाहिए कि वो राब्ते उनको फायदा, वो तो श्योर है कि अगले महीने आ जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, नदीर खोसा का शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगले महीने जो वो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब वो आते हैं कि नहीं आते, कहीं उनके साथ ब्लफ तो नहीं हो रहा। एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई इदारा भी हो, अमूमन ये भी करते हैं कि फीलर छोड़ते हैं, अच्छा आपको ये दे देते हैं, आपको ये कर देते हैं, आपको ये फायदा पहुंचा देते हैं, आदमी खुश हो जाता है और उस खुशी का इजहार भी कई बार बेवकूफ़ आदमी कर देता है और उस इजहार के अब क्रेडिट देने की कोशिश करता है, नतीजा कुछ और निकलता है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये बहुत एक दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें तमाम अदारे जो हैं बड़ी ही यकसुई के साथ मैं कहूँगा शरीक हैं, क्योंकि सबके स्टेक इसमें शामिल है। हमारी हुकूमत के भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के भी, हमारी अदलिया के भी, हमारी अपोजिशन के भी, सबके स्टेक शामिल हैं और अपने अपने स्टेक को पेश नजर रखते हुए वो चालें चल रहे हैं। देखिए क्या नतीजा। अच्छा मीर साहब, आपने कहा कि सब शामिल हैं, सब स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन ये जो मैसेज अली अमीन गंडापुर साहब ने देने की कोशिश की है कि जी उनके इस्टेब्लिशमेंट से राबते हैं और बुशरा बीबी की रिहाई में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है, तहरीक इंसाफ भी अब जो इंटरनल उनके बयानात हैं या उनके मुख्तलिफ रहनुमा जब आते हैं तो वो इख्तलाफ बड़ा ऑब्वियस होता है। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने कहा कि खान साहब को उन पर बड़ा भरोसा भी है, उन पर यकीन करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स में अली अमीन गंडापुर साहब पे उस तरह से रिलाई नहीं किया जाता, या कभी कभी उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उनका जो जोश खिताबत है वो तहरीक इंसाफ को भारी भी पड़ जाता है। ये आप ठीक कह रही हैं, अली अमीन गंडापुर कई लिहाज से भारी भी पड़ रहे हैं उनके लिए, लेकिन शायद वो कुछ फीलर छोड़ते हैं कि मुझसे कहा गया है और मेरी वजह से ये हुआ है और मैं ये कर सकता हूँ। वो अपनी अहमियत भी बढ़ाते हैं। वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर इस तरह का बड़बोला सा आदमी बहुत कुछ कर सकता है तो पाकिस्तान की रियासत का खुदा ही हाफिज है। अगर पाकिस्तानी रियासत के फैसले अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों की सियासत से या उनके ताल्लुकात से या उनके वास्तों से होने हैं तो फिर क्या कह सकते हैं कि क्या नतीजे निकलेंगे, क्या सूरत पैदा होगी। बहरहाल वो अपनी कुछ अहमियत बना रहे हैं और इमरान को भी जरूरत है कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हो। वो राब्ते दुरुस्त हों गलत हों, लेकिन राब्ते तो हो ना। तो वो राब्ते हैं, वो राब्ते ठीक हैं गलत हैं, ये मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये कुछ नहीं कह सकते। वो ब्लफ किया जा रहा है उनके साथ, सचमुच कुछ खेल खेला जा रहा है। अगर कुछ खेल खेलना भी जाना है, अगर ये ख्याल है कि इमरान को रिलीज कर दिया जाएगा तो ये एक इतना बड़ा खेल होगा कि जिसको संभालना, जिसको समझना पीटीआई के लिए आसान नहीं होगा। और अभी मेरा ख्याल है पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है तो उसको समझ सके। स्वाय बुशरा बीबी के वो जो ख्वाब हैं या उनकी रूहानियत है उसके जरिए से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी है तो वो दूसरी बात।
ٹھیک ہو گیا. اچھا جی میر صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ججز کی تقرری اور جو تعداد بڑھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نئے چیف جسٹس بھی آ چکے ہیں، حلف اٹھا چکے ہیں، کیا سمجھتے جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کے جو بھی کنسرنز تھے عدلیہ کو لے کر وہ دور ہو گئے ہیں، جو اہداف یا گول سیٹ کیے گئے تھے؟ نہیں، یقینی طور پہ دور نہیں ہوئے، صرف ایک گول پورا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس انہوں نے اپنی مرضی کا ایک لگا دیا ہے، اور اس چیف جسٹس کے بارے میں بھی وہ شور نہیں ہے. دیکھیے جو تین چیف اس وقت سینئر ترین جج ہیں، جسٹس منیب اور جسٹس منصور اور جسٹس یہ ہمارے یا فریدی، یہ تینوں کے تینوں ایچسونین ہیں، ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ایک خاص کلاس ہے جو ہم پہ رول کر رہی ہے. اچھا، ان میں سے دو اور تیسرے عطر من اللہ جو ہے، یہ تین لوگ ایک ہی لاج چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، 8 جج انہوں نے صاف شو کر دیا کہ ان کے ارادے یہ ہیں کہ وہ ایک گروپ ہے. ایسی صورت میں آپ کیا توقع کریں گے؟ اب ایک تو ہے کہ کوئی جج بہت اچھا ہے، لیکن جج اچھا ہے لیکن کیا وہ سپریم کورٹ بھی اچھی بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ان کے مجموعے کے طور پر؟ تو حکومت کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اچھی نہیں بن رہی. ان میں 8 ججوں نے تو گویا اکڑ کے دکھا دیا ہے کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی آئے گی، اور ہم تو الیکشن بھی حکومت کو بھی گرا دیں گے ایک بار پھر، اور وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں حکومت یہ چاہتی ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے، 17 کی بجائے 23 کر دی جائے، اور باقی جج جو ہے وہ سوچ سمجھ کے لائے جائیں تاکہ اس کا جو بیلنس ہے عدالت کا وہ مناسب ہو. اور دوسری بات شاید وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو کیس بینچ بنانے کا کام ہے، یہ 3 سینئر موسٹ ججز کو نہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کے لیے کوئی اور فارمولا اختیار کیا جائے تاکہ صرف وہی 2 جج جو مسائل پیدا کر رہے تھے وہ پھر مسائل نہ پیدا کرتے رہے. اور دیکھیں کیا بنتا ہے. یہ کچھ لوگ اس پہ بڑے قانون اور آئین اور پاسداری کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا گیا تو پھر وہی ہو جائے گا، لیکن اگر یہ نہ کیا گیا تو عدالت کو جو من مانی کرنے کی ایک لائسنس مل جائے گا وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. اور یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، لیکن یہ جو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے پھر حالات خراب نہیں ہوتے. ظاہر ہے ٹکراؤ سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ میر صاحب.